نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ اور تیرا رب پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور چن لیتا ہے جس کو چاہتا ہے مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ نہیں ان کے لیے کوئی اختیار سبحان اللہ پاک ہے اللہ تعالی وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ اور بلند ہے اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں وَرَبُّكَ يَعْلَمُ اور رب تیرا جانتا ہے مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ جو چھپاتے ہیں ان کے سینے اور جو ظاہر کرتے ہیں وَهُوَ اللَّهُ اور وہی اللہ ہے لا الہ الا ہو کوئی الہ نہیں سوائے اس کے لہ الحمد فی الاولی والآخرہ اسی کے لیے تعریف ہے پہلے اور بعد میں یعنی دنیا اور آخرت میں وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کے لیے حکم ہے اور اسی کی جانب تم لوٹائے جاؤ گے قل آپ فرما دیجئے ارأیتم مجھے یہ تو بتاؤ ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ اگر اللہ تعالی تمہارے اوپر رات کو بنا دے ہمیشہ قیامت تک من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء کون ہے الہ اللہ کے علاوہ جو لائے تمہارے پاس روشنی افلا تسمعون کیا پس تم سنتے نہیں ہو قل ارائیتم آپ کہہ دیجئے مجھے یہ تو بتاؤ ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ
اگر اللہ تعالیٰ بنا دے تمہارے اوپر دن کو ہمیشہ قیامت تک، من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ، کون ہے الہ اللہ کے علاوہ جو لائے تمہارے پاس رات جس میں تم سکون کرتے ہو؟ افلا تبصرون، کیا پس تم دیکھتے نہیں ہو؟ ومن رحمتہ، اور اسی کی رحمت سے، جعل لکم اللیل والنہار، بنایا اس نے تمہارے لیے رات اور دن، لتسکنوا فیہ، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل میں سے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ، اور جس دن بلائے گا ان کو پس فرمائے گا، أَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہیں میرے شریک، الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے، وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور ہم اٹھائیں گے ہر امت سے گواہ، فَقُلْنَا، پس ہم کہیں گے، ہاتھو برہانکم، لے آؤ اپنی دلیل، فَعَلِمُوا، پس وہ جان لیں گے، ان الحق للہ، بے شک حق تو اللہ ہی کے لیے ہے، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان سے گم ہو جائیں گے جو وہ جھوٹ گھڑتے تھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین، سورۃ القصص آیت نمبر 68 سے لے کر 75 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا کہ روز محشر اللہ تعالی مشرکین سے کہیں گے کہ میرے شریک کہاں ہیں، جن کو تم پکارتے تھے ان کو ذرا پکارو۔ وہ پکاریں گے تو کوئی جواب نہیں ملے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ دوسرا یہ سوال کریں گے کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا؟ پھر فعمیت علیہم الانباء، ساری خبریں ان پر اندھی ہو جائیں گی، کوئی جواب بن نہ پائے گا، اور سوائے ذلت اور شرمندگی کے اور کوئی ان کے پاس جواب نہیں ہوگا۔ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے مسئلہ الہ اور اس پر دلائل عقلیہ بیان کی ہیں۔ کیوں نہیں تمہیں سمجھ میں آتی کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، تاکہ اس دن کی ذلت سے تم بچ جاؤ۔ ارشاد فرماتے ہیں وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تیرا رب پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ ساری کائنات کا خالق کون؟ اللہ، اور اپنی مرضی سے خالق ہے، کسی کی پابندی میں نہیں، کسی کی مشوروں سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، رحم میں صورتیں بناتا ہے جیسے چاہتا ہے ویسے بناتا ہے، جیسے چاہتا ہے ویسے بناتا ہے، اور اس کا کوئی مشیر کوئی نہیں ہے، اور وہ کسی کے حکم کا پابند کوئی نہیں ہے۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، پوری کائنات میں جو پیدا کرتا ہے اپنی مرضی سے پیدا کرتا ہے، مرضی کا مالک ہے، اور مکمل اختیار رکھنے والی ذات میرے اللہ کی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کا مالک ہے۔ یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے بیٹے دے،
او یزوجہم ذکرانا و اناسا، جس کو چاہے بیٹے اور بیٹیاں ملا کر کے دے، ویجعل من یشاء عقیما، جس کو چاہے بانجھ بنا دے، کچھ بھی نہ دے، انہ علیم قدیر، وہ علم والا بھی ہے، وہ قدرت والا بھی ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، تیرا رب جو چاہتا ہے وہ پیدا فرماتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَيَخْتَارُ، جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، پسند کر لیتا ہے، پیدا بھی اپنی مرضی سے کیا، جس کو چاہ علم کے لیے، نبوت کے لیے، مال و دولت کے لیے، جس منصب کے لیے چاہ چن لیا۔ اگر وہ چننے پر آئے تو بڑے بڑے سردار منہ تکتے رہ گئے، اور عبداللہ کے در یتیم کو اس نے کائنات کا امام بنا دیا۔ الم یجد کا یتیما فآوا، ہم نے آپ کو یتیم پایا اور ہم نے آپ کو ٹھکانہ عطا فرمایا۔ جیسے خالق اپنی مرضی سے ہے، ایسے ہی چننے والا اور نبی بنانے والا بھی اپنی مرضی کے ساتھ ہے۔ اگر یہود کو یہ تکلیف ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خاندان سے کیوں نہیں، آخری نبی ہمارے خاندان سے کیوں نہیں ہوا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہارا پابند تو نہیں کہ جس کو تم چاہو اس کو میں نبی بناؤں اور تمہارے خاندان کے علاوہ کہیں میں نبی نہ بناؤں۔ وَيَخْتَارُ، میں اختیار والا ہوں، میں اپنی مرضی سے پسند کرنے والا ہوں، جس کو چاہوں میں نبوت سے سرفراز کروں، اور تمہیں اس کی اطاعت کرنی پڑے گی اور میرے حکم کو ماننا پڑے گا، کیونکہ سارے اختیارات کا مالک صرف کون ہے جی؟ اللہ۔ شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے، میرے اللہ تیری مرضی، جدھر چاہے ادھر کر دے، کسی کو تاج سلطانی کسی کو در بدر کر دے، میرے اللہ تیری مرضی، جدھر چاہے ادھر کر دے، اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے میں۔ فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کچھ اختیار نہیں ہے۔ ما کان لہم الخیرہ، بالکل کسی کے پاس کچھ اختیار نہیں۔ سورۃ الحج میں فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا، اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ سارے اکٹھے ہو جائیں، ساری کائنات مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتی، خالق اللہ ہے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اگر میری بنی ہوئی مکھی کچھ ذرہ لے کر اڑ جائے وہ اس سے چھڑوا بھی نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، طالب بھی کمزور، مطلوب بھی کمزور، قدرت والا تو صرف میرا رب ہے نا۔ ما کان لہم الخیرہ، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ اپنے وجود کے بال اگر سفید ہو جائیں ان کو کوئی کالا نہیں کر سکتا۔ شاعر کہتا ہے خالق وہ نہیں جس سے بن سکتی نہیں ایک مکھی بھی، مکھی تو بنانا دور رہا، ایک بال بھی بدلا جا نہ سکا۔ اے خالق کل، اے مالک کل، اے رازق کل، اے عالم کل، رحمان ہے تو، سبحان ہے تو، کوئی تیری صفتیں پا نہ سکا۔ اے اللہ تو اپنی صفتوں میں وحدہ لا شریک ہے۔ اس لیے آگے فرمایا سبحان اللہ، سب کہو سبحان اللہ، فرمایا سبحان اللہ، اللہ شریکوں سے پاک ہے، وتعالی عما یشرکون، اور بلند و بالا ہے اس سے جو لوگ شریک بناتے ہیں۔ اللہ کا کوئی شریک نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے کمالات میں، نہ اس کے اختیارات میں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، ہم پہلے کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں مسئلہ الہ جہاں پر بیان ہوتا ہے وہاں کتنی صفات کا بیان ہوتا ہے؟ دو، نمبر ایک قدرت اور نمبر دو علم۔ یہاں پر قدرت کا بیان تھا، اب آگے علم کا بیان ہے۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، رب تیرا خوب جانتا ہے جو سینے چھپاتے ہیں ان باتوں کو بھی اور جو ظاہر ہوتی ہیں ان باتوں کو بھی، دلوں کے راز بھی جاننے والا میرا رب ہے۔ یا من یرا
ما فی الضمیر ویسمع انت المعد لکل ما یتوقع۔ اے اللہ تیری ذات تو وہ ہے دلوں میں آنے والے کھٹکے اور دلوں میں آنے والے خیالات کو بھی تو جانتا ہے۔ اور یعلم السر واخفی، سورۃ طٰہٰ میں تو فرمایا راز کو بھی میں جانتا ہوں اور اس سے بھی بڑھ کر جو مخفی بات ہے اس کو بھی جانتا ہوں۔ راز وہ ہے جو میرے دل میں ہے، ساتھ بیٹھنے والے کو کوئی پتہ نہیں ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اور اخفا وہ ہے جو ابھی میرے دل میں بھی نہیں آیا، آج سے 10 سال بعد میرے دل میں ایک ارادہ پیدا ہوگا، میں تو 10 سال بعد جانوں گا، میرا رب اس کو آج جانتا ہے۔ اتنے علم والا، اتنی قدرت والا۔ فرمایا وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، جب اختیارات اسی کے پاس ہیں، جب علم سارا اسی کے پاس ہے تو نتیجہ نکلا وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، پھر اس کے علاوہ الہ کوئی نہیں، عبادت کے لائق کوئی نہیں، پکار کے لائق کوئی نہیں، سجدوں کے لائق کوئی نہیں، نظر نیاز دینے کے لائق کوئی نہیں، مالی بدنی اور زبانی عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، پکار بھی اسی کی، سجدہ بھی اسی کا، اور مالی عبادات بھی اسی کی۔ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ، دنیا میں بھی اس کی تعریفیں ہیں اور آخرت میں بھی اسی کی تعریفیں ہیں۔ وَلَهُ الْحُكْمُ، حکم بھی اسی کا چلتا ہے، حاکم حقیقی بھی کون ہے؟ اللہ۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، بس حکم بھی اسی کا چلتا ہے، کسی کو پیدا کرنا ہے، کسی کو موت دینی ہے، کسی کو صحت دینی ہے، کسی کو بیماری دینی ہے، کسی کو کھلانا ہے، کسی کو بھوکا رکھنا ہے، کسی کو تختے پہ بٹھانا ہے، تخت پر بٹھانا ہے، کسی کو تختہ دار پر لٹکانا ہے۔ وَلَهُ الْحُكْمُ، حکم اسی کا چلتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور سب نے لوٹ کر بھی اسی کے پاس جانا ہے۔ اب آگے عقلی دلائل، اور عقلی دلائل وہ علی سبیل الاعتراف من الخصم، جن کو منکر بھی ماننے پر مجبور ہیں، وہ دلیل اللہ فرماتے ہیں دلیل یہ ہے اگر اللہ رات ہی قائم کر دے، صبح کا اجالا نہ لے کر آئے، سورج کو روک لے، بتاؤ دنیا میں کون ہے جو سورج کو لے کر آئے؟ اور اگر سورج کو کھڑا کر دے، کون ہے جو سورج کو غروب کرے اور رات لے کر آئے؟ فرمایا نہ رات کوئی لا سکتا ہے نہ دن کوئی لا سکتا ہے، یہ سب اسی کی رحمت کے شاہکار ہیں۔ فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے ارائیتم، لفظی معنی کیا تم نے دیکھا، مرادی معنی مجھے بتاؤ، یعنی اگر دیکھا ہے تو بتاؤ، ایسی کوئی بات ہے تو مجھے خبر دو۔ ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رات کو کھڑا کر دے ہمیشہ قیامت تک کے لیے، رات ہی رات ہو، سورج طلوع نہ ہو، من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، کون ہے الہ اللہ کے علاوہ جو تمہارے پاس روشنی لے کر آئے، سورج کی کرنیں لے کر آئے؟ افلا تسمعون، کیا تم سنتے نہیں ہو اس بات کو؟ کبھی اس بات کو تم نے غور سے نہیں دیکھا کہ رات کے اندھیروں کے بعد صبح کا اجالا لانے والا کون ہے جی؟ اللہ۔ قل ارأیتم، آپ یہ بتائیے، ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، اگر اللہ تمہارے اوپر دن کو ہمیشہ کھڑا کر دے قیامت تک کے لیے، من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل، کون ہے اللہ کے علاوہ الہ جو تمہارے پاس رات لے کر آئے، تسکنون فی، جس میں بڑے مزے سے سو جاتے ہو، یہ سکون والی رات، اس کو لانے والا کون ہے؟ ہے کوئی اللہ کے علاوہ؟ افلا تبصرون، اس میں غور نہیں کرتے ہو، دیکھتے نہیں ہو؟ پھر آگے اللہ سناتے ہیں وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، لوگو یہ اسی کی رحمت سے رات بھی ہے، اسی کی رحمت سے دن بھی ہے، لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ رات میں تم سکون کرو اور دن کو وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اس کا فضل حاصل کرو، رزق کے لیے نکل جاؤ، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور مقصد یہ ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔
دن کو کمائی کر کے آؤ، کہو الحمدللہ، رات کو سو جاؤ، کہو الحمدللہ، ہر کام میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور سورہ یاسین میں فرمایا والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم لا الشمس ينبغی لها ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النہار وکل فی فلک یسبحون۔ سورج اپنے وقت پر آ رہا ہے، چاند اپنے حساب سے چل رہا ہے، آپس میں ٹکراتے نہیں، رات وقت پر آتی ہے، دن ٹائم پر آتا ہے۔ یہ ہمارے نقشے میں لکھا ہوا ہے دائمی نقشہ، دائمی نقشہ، ایسے جناب ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ کا بالکل حساب برابر ہے، کبھی کوئی فرق نہیں آیا۔ میرے جہاز روزانہ لیٹ ہوتے ہیں، ٹرینیں گھنٹہ گھنٹہ لیٹ ہوتی ہیں، گاڑی روز لیٹ ہو جاتی ہے، لیکن جو میرے رب نے نظام چلایا ہے ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ صدیاں بیت گئی ہیں، فرمایا کیوں نہیں ہوتا؟ ذالک تقدیر العزیز العلیم، اس نظام کو چلانے والا بڑی قوت والا ہے، بڑے علم والا ہے، وہ چلا رہا ہے۔ اس لیے فرمایا وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، یہ سب اسی کی رحمت سے ہے، رات اور دن، تاکہ تم رات کو سکون اور دن کو فضل حاصل کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اب لوگوں خود ہی بتاؤ، اتنی قدرتوں والا اللہ، کیا اس کا کوئی شریک ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ آگے فرماتے ہیں وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، پھر ایک دن آنے والا ہے، پھر اللہ کہے گا، فَيَقُولُ، فرمائے گا اللہ، أَيْنَ شُرَكَائِي، أَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہے میرے شریک، الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، جن کے بارے میں تمہارا گمان تھا، تمہارا خیال تھا، وہ جی فلاں حضرت صاحب نے سورج کو نیچے کر لیا اپنا گوشت بھوننے کے لیے، کہانیاں گھڑی ہیں، وہ فلاں صاحب نے شمس تبریز نے بوٹی بھوننی تھی، گوشت بھوننا تھا، تو کسی سے آگ مانگی، انہیں آگ نے تو سورج پکڑ کے تلے لے آئے، انہوں نے کہا اہل ہے جناب۔ فرمایا کہاں این شرکائی، سورج اللہ کے امر سے چلتا ہے، وہ نہ چاہے تو ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، پکڑ کے نیچے لے آئے۔ یہ کہانی این شرکائی، کہاں ہے وہ جن کو تم نے بنایا ہوا ہے میرا شریک، اور پھر کس سے گھڑ رکھے ہیں اور کہانیاں گھڑ رکھی ہیں۔ آئیے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کے پاس، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ایک لمحہ بھی سورج چاند آگے پیچھے نہیں ہو سکتے، کسی کے اندر طاقت نہیں ہے۔ فرمایا اللہ پوچھے گا این، کہاں ہے میرے شریک جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے، وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، پھر ہم ہر امت سے گواہ اٹھائیں گے، انبیاء گواہی دیں گے، یا اللہ ہم نے تیرا پیغام ان تک پہنچایا تھا، اب انہوں نے اس کو نہیں پڑھا اور کہانیاں اور قصے اور جھوٹی باتیں پر رہ گئے، تو یہ ان کی غلطی ہے، ہم نے تو تیرا پیغام پہنچا دیا۔ پھر اللہ ان سے کہے گا اچھا تم نے نہیں مانا میرا پیغام، تو پھر ہاتھو برہانکم، لے آؤ نا کوئی دلیل تو پیش کرو نا، اپنے شرکیہ عقائد پر کوئی دلیل تو پیش کرو نا۔ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، اس وقت سب جان جائیں گے کہ حق صرف رب کے پاس ہی ہے، ان الحق للہ، حق کس کے پاس ہے؟ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو جھوٹ موٹ گھڑ رکھے ہیں، جو جھوٹی کہانیاں جھوٹے قصے بیان کرتے ہیں، ضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، سب گم ہو جائیں گے اور کوئی جھوٹا قصہ باقی نہ رہے گا، رب کا کلام ہی اس دن باقی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا